دوسری صفت جو بڑی بات ہے، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ رب پر بھروسے کا کیا مسئلہ ہے، توکل کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے 2 دن کہا کہ میں اس پر عرض کروں گا۔ یاد رکھیں، اللہ پر بھروسہ اس لیے نہیں کہ آدمی کام چھوڑ دے۔ ایک آدمی کے اللہ پر بھروسہ، اللہ خود روٹی کھلائے گا، اسکول جانے کی کیا ضرورت ہے، دکان ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے کچھ بنانا ہے اور اللہ خود کھلائے گا، پھر کہ نہیں روٹی بنا کر بھی اللہ دے گا اور پھر میرے منہ میں بھی اللہ ڈالے گا۔ ممکن ہے کہ ایسا وہ کر لے، لیکن منشاء باری تعالیٰ یہ نہیں ہے۔ منشاء باری تعالیٰ کیا ہے؟ جتنی طاقت انسان کو دی گئی ہے اس کو پورا استعمال کرے آدمی، اس کے بعد بھروسہ اللہ پر کرے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا، کتنا بڑا بھی نقصان ہوگا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہو گئی، اس لیے وہ سمجھے گا کہ نہیں اللہ نے نہیں لکھا تھا تو میں نے اپنی طرف سے محنت کی، مالک دا کم پانی دینا، بر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پڑنا، لا یا اللہ روز کا کام، یہ اس کا فائدہ ہے۔ دوسری بات، جو بات پیش آ جائے، پچھلی بات کے لیے تقدیر کس لیے ہے؟ عمل والا بنانے کے لیے، بے عمل بنانے کے لیے نہیں ہے۔ محنت کرو اور جو ہو جائے اس کے اوپر ٹینشن سے بچنے کا ذریعہ ہے توکل۔ کچھ بھی ہو جائے، آ جائے تو خوشی نہیں، چلا جائے تو غم نہیں، کیونکہ بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر۔ اب تھوڑا سا اس کو ہم آگے بڑھا دیں۔ کیا یہ جو احتیاطی تدبیریں انسان کرتا ہے، کیا یہ توکل کے خلاف ہیں کہ توکل کے تحت ہیں؟ دیکھیے حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں گنائیں، فرمایا ان کا اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان میں ایک فرمایا لا عدوى فی الاسلام، اسلام میں ایک ہی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے، بیماری اسی کو لگے گی جس کو اللہ چاہے گا۔ جس کو اللہ چاہے گا وہ مرے گا، جس کو اللہ چاہے گا وہ بیمار ہوگا، اور جس کو اللہ چاہے گا کہ بیمار ہو وہ بچ نہیں سکتا ہے، چاہے جہاں مرضی بھاگ کر کے جائے۔ لیکن بیماری نہیں پھیلتی، دوسرے کو نہیں لگتی، تو کیا اس کے لیے دوائی نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس کے لیے احتیاط نہیں کرنی چاہیے؟ خود آپ فرماتے ہیں احتیاط بھی کرنی چاہیے، دوائی بھی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ انسان کر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر اگر ذرا سا بھی یقین ہو گیا ایمان سے جل جائے گا۔ کیسے؟ فرمایا کوئی آدمی کسی علاقے میں تھا، بخاری مسلم سب کی حدیث ہے، وہاں طاعون کی بیماری پھیلی۔ اب یہ بات بندہ بھاگنے لگا، اگر یہ بھاگے گا اور اتفاق سے یہ بیمار نہیں ہوگا، اس کو شیطان دل میں یہ بات ڈالے گا کہ میں بھاگا تو بچا، اگر نہ بھاگتا تو نہ بچتا۔ فرمایا بالکل اس کو بھاگنے کی اجازت ہے، اور اگر کہیں باہر ہے اور کسی علاقے کے اندر بیماری پھیل گئی، فرمایا ہرگز وہاں داخل مت ہو۔ اب اگر اس کو بیماری لگے گی، شیطان اس کو بیوقوف بنائے گا کہ یہ یہاں آیا تھا اس لیے اس کو بیماری لگی ہے، تو اس کا مطلب توکل اللہ پر کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے، تھوڑی سی دوائی بھی کھا لینی ہے، لیکن اس پر ایمان بالکل نہیں رکھنا ہے۔ میں 2 مثالیں قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ جب آدمی خام خواہ کے بھروسے وہ کرنے لگے نا احتیاط، لگتا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور الٹا ہو جاتا ہے۔ ایک احتیاط حضرت یعقوب علیہ السلام کی قرآن نے بیان کی، ایک احتیاط ابراہیم علیہ السلام کی حدیث نے بیان کی۔ قرآن کی عرض کرتا ہوں، ان کے بیٹے مصر گئے غلہ لینے کے لیے، پہلی مرتبہ گئے غلہ لے کر آئے، دوسری مرتبہ گئے، والد نے کہا بچوں لا تدخلوا من باب واحدہ، ایک دروازے سے نہیں جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ قرآن نے کہا حضرت یعقوب اس اللہ کی تقدیر کو نہیں جان سکتے تھے، بس یہ ان کو اپنے دل میں ایک خیال آیا تھا، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ پھر وہ داخل ہوئے الگ الگ دروازوں سے،
قرآن پاک نے کہا وہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، اس لیے کہ ان کے ابا نے کہا تھا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، لیکن ان کے ابا اللہ کی تقدیر سے ان کو نہیں بچا سکتے، تو انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ بچے گئے تھے، ان کا وہاں کوئی تعارف نہیں تھا، اب تعارف ہو گیا ہے۔ جب 11 بچے جائیں گے اور صحت مند ماشاءاللہ کٹے کٹے، تو سب دیکھیں گے یار کیا یہ تو پوری ایک پلٹن ہے، یہ تو ایک بٹالین ہے پوری، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، نظر لگ سکتی ہے اور نظر برحق ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ اور کیوں پہنچاتی ہے؟ جب کوئی آدمی اونٹ کو دیکھتا ہے کہتا ہے بہت اچھا، اللہ کہتا ہے اچھا بہت اچھا تجھے لگ رہا ہے، ابھی پہنچتا ہے ہانڈی میں کیا کرے گا۔ کسی بندے کو دیکھتا ہے کہتا ہے بڑا حسین، کیا جوان، کیا پہلوان، قبر میں پہنچ جاتا ہے کہ تو اس کو کہہ رہا تھا بڑا زبردست ہے، تو ایک جھٹکا بھی بہت کمی برداشت کر سکا۔ نظر برحق ہے۔ اس موقع پر قرآن پاک نے تبصرہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یہ بات کیوں کہی تھی؟ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس لیے کہ حضرت یعقوب کے پاس ایک علم تھا جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ وہ کیا؟ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا، مگر اپنی طرف سے جو تدبیر کر سکتے ہیں وہ کرنا، یہ علم تھا ان کے پاس۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ کچھ تدبیروں کے چکر میں تقدیر کو بھول جاتے ہیں، کچھ تقدیر کا بہانہ کر کے بے عمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ بیٹے نہ گرفتار ہوں، لیکن آخر وہی ہوا، بنیامین بھی گرفتار ہوا، بڑا بیٹا بھی واپس نہیں آیا۔ جو چاہا تھا ویسا ہوا؟ کیا معلوم ہوا؟ تدبیر کی بھی کوشش کرنی چاہیے، تقدیر پر بھروسہ ہونا چاہیے، زیادہ ضرورت سے زیادہ بھروسہ مت کرو تدبیر پر، الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرا قصہ، ابراہیم علیہ السلام مصر میں گئے، ظالم بادشاہ ہے، اس کو جیسے پتہ چلا ان کی ایک خوبصورت بیوی ہے، اس نے کہا اس بندے کو لاؤ پکڑ کے، اس کی بیوی کو بھی لاؤ، وہ گندا انسان ہے۔ لیکن کسی نے کہا کہ جب اس کو یہ پتہ چلے کہ ان کی بیوی نہیں بلکہ بہن ہے تو یہ چھوڑ دیتا ہے، بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت ابراہیم اس کے پاس گئے، کہا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا بہن ہے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت سارہ کو انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، لیکن مجھے جھوٹا نہ کیجیے خدا کے لیے، اس لیے کہ دنیا میں میرے اور تیرے سوا کوئی ایمان والا نہیں، ہم دونوں ایمان والے بہن بھائی ہیں، آپ بتاؤ کہ میں بہن ہوں۔ اس نے بتایا میں بہن ہوں، لیکن اس ظالم نے پھر بھی ان پر حملہ کیا۔ اللہ نے بچایا، اس تدبیر سے نہیں بچا۔ اللہ نے کیسے بچایا؟ اچانک اس پر کوئی بجلی گری، وہ تڑپنے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے معاف کیا، کھڑا ہوا، پھر حملہ کیا، پھر گرا، پھر تڑپنے لگا، 3 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا میں چھوڑتا ہوں آپ کو، اور ساتھ میں بعض نے کہا کہ اپنی باندھی خدمت میں دیتا ہوں، بعض نے کہا کہ حضرت حاجرہ اپنی بیٹی کو آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔ آپ اتنے اونچے پائے کے انسان ہیں مجھے معلوم نہیں تھا۔ کچھ سمجھے آپ؟ تدبیر بھی کی گئی، بھروسہ تقدیر پر ہے، لیکن تقدیر غالب آئی، مگر اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اور یعقوب علیہ السلام کے دونوں بیٹے گرفتار ہوئے، مگر ان کی گرفتاری ہی یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا ذریعہ بنا۔ اس سے معلوم ہوا زیادہ آدمی کو اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے، البتہ موٹا موٹا جتنا آدمی احتیاط کر سکے وہ کرنا چاہیے، اور اس وقت میں زیادہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیوقوفوں کی پارٹی ہے، ان بے ایمانوں کو نہیں معلوم ہمارے یہ سارے قواعد، یہ سارے مسائل 1450 سال پہلے لکھے گئے، کوئی بتائے ہمیں
1000 साल पहले, 200 साल पहले किसी के मजहब ने ये मसाइल मुरतब किए हो, हमने 1450 साल पहले मुरतब किया। जहाँ वबाई बीमारियाँ, उसका क्या मसला है? अल्लाह अकबर। तो दूसरी सिफत है वो अल्लाह पर भरोसा करते हैं।